امریکہ میں ایک شیعہ جوان پڑھنے گیا، دینی تعلیم اپنی پوری کر کے پھر گیا دنیاوی تعلیم کے کچھ مضامین پڑھنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب امریکہ میں گیا تو وہاں پہ جب درس شروع ہوا، کلاس شروع ہوئی، پہلی کلاس جب ہوئی ہماری، تو استاد نے سب سے نام پوچھا، خود مجھ سے بھی پوچھا، میں نے بتایا میرا نام مثلاً حیدر عباس ہے اور میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ جوان کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے استاد کو پتا چلا کہ میں شیعہ ہوں، پوری کلاس میں استاد نے میرا مذاق اڑایا، صرف شیعہ ہونے پر اس امریکی ٹیچر نے، امریکی پرنسپل نے، امریکی لیکچرر نے میرا مذاق اڑایا پورے کلاس میں۔ یہ جوان کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت غصہ تو آیا، لیکن میں نے فی الحال برداشت کر لیا، اور پھر میں نے اگلے دن نہج البلاغہ انگلش ٹرانسلیشن میں، انگلش ترجمے میں نے لی، اور میں نے اسی استاد کو نہج البلاغہ تحفے میں دے دی۔ یہ جوان کہتے ہیں کہ 7-8 دن گزر گئے اور ہمارا استاد کلاس میں آتا تھا، درس پڑھاتا تھا، لیکن میرا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا اور اپنا درس پڑھا کے چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 8ویں یا 9ویں دن اس استاد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں کمرے میں گیا تو استاد پیپر پڑھ رہے تھے، نیوز پیپر پڑھ رہے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں جیسے ہی دروازے سے اندر آیا تو اس نے سامنے اخبار رکھی اور کہا، علی حیدر، جانتے ہو آج اخبار میں کیا چھپا ہے؟ کہا جی میں نے نہیں پڑھی اخبار۔ کہا کیا چھپا ہے؟ کہا چھپا یہ ہے کہ امریکہ میں ایک جوان نے خودکشی کر لی ہے، اور جو کتاب تم نے مجھے تحفے میں دی ہے، جو کتاب تم نے مجھے دی ہے اور میں نے پڑھی ہے، اس کے مطابق میرا یہ نظریہ ہے کہ کائنات میں دنیا کے جس کونے میں بھی جو بھی خودکشی کرے گا اس کے ذمہ دار تم شیعہ ہو، ذمہ دار تم شیعہ ہو۔ تو یہ شاگرد کہتا ہے کہ جی میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہا اس لیے کہ علی جیسا امام تم نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، نہج البلاغہ جیسا عظیم منبع تم نے اپنی لائبریریوں میں دبا کے رکھا ہے، اپنے مدرسوں کی دیواروں میں نہج البلاغہ چھپا کے رکھا ہے، لوگوں کو نہیں بتایا۔ کیوں خودکشی کرتا ہے کوئی؟ جب اس کو جینے کا طریقہ نہ آئے۔ خودکشی کیوں کرتا ہے کوئی؟ جب وہ دنیا سے تنگ آ جائے۔